ہم پاکستانی معاشی طور پر اپنے ملک کو اس وقت تک مستحکم نہیں کر سکتے جب تک ہم پاکستانی شہریوں میں کوئی ایک شخص بھی چور یا چوروں کا دلال یا چوروں کا ساتھی ہوگا یا ملک و قوم کے دشمنوں کا سہولت کار ہوگا۔ مزید ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں، کمنٹ کریں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرا نام سید عابد محمود۔ بھائی ہم لوگ اپنے بچپن سے مختلف وقتوں میں اور مختلف فارمز پر یہ بحث سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کا وہ بنیادی مسئلہ کیا ہے جس کو سب سے پہلے یہ توجہ دی جائے تو پاکستان کے معاشی اور معاشرتی مسائل ختم یا کم ہو سکتے ہیں۔ تو اس پر آپ کو اور ہمیں کیسے سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے مسائل کم یا ختم نہیں ہو رہے اور یہ تو بڑھتے جا رہے ہیں، تو وہ اصل مسئلہ کیا ہے جس پر سب سے پہلے توجہ دی جائے اور ہم بحیثیت ایک قوم، پاکستانی قوم، جلد از جلد ترقی کے مناظر کی طرف چل پڑے اور اس پر بھی توجہ رہے کہ ہم بحیثیت مسلمان، ہمارا سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کا ہے۔ تو دیکھیں، اگر ہم پاکستان کا وہ بنیادی مسئلہ تلاش کرنا چاہتے ہیں جس پر ایک عرصے سے بحث ہوتی چلی آ رہی ہے مگر بہت تلاش کرنے کے باوجود اس پر ذہن مرکوز نہیں ہو سکے، اور اگر کبھی ہم لوگوں نے سوچ بھی لیا اور اس مسئلے پر ہم نے غور بھی کرنا شروع کر دیا تو وہ مسئلہ ہم سے حل نہ ہوگا۔ اگرچہ کہ ایک طرف کچھ طبقہ تمام مسائل کا حل معاشرے میں علم کی کمی کو سمجھتا ہے اور کہتا ہے، تو اس کے بدلے میں آپ دیکھیں پاکستان میں اس وقت تمام مسائل کی جڑ وہی علم والے لوگ ہیں، اور علم والے لوگوں کی وجہ سے ہی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ علم والے لوگ ہی نئے نئے مسائل پیدا کر رہے ہیں، اور پاکستان کے تمام معاملات کو چلانے والے بھی یہ سب علم والے ہیں جو کالج اور یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہیں۔ مگر دیکھیں کہ معاملات سنبھلتے بھی نہیں سنبھل پا رہے ہیں اور ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی ہے، لوگ ذہنی طور پر پریشان ہیں اور چڑچڑاپن اور غصہ عام معاشرے میں پھیل گیا ہے۔ تو دیکھنے میں تو یہ آیا کہ کم تعلیم یافتہ یا کم علم والا شخص پاکستان کو زیادہ بڑا نقصان نہیں پہنچاتا اور معاشرے کو زیادہ خراب نہیں کرتا، سلطنت اور مملکت پر اتنا زیادہ اثر انداز نہیں ہوتا جتنا بڑا علم والا پاکستان کے معاشرے کو، سلطنت کو، مملکت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر معاشرے کا ایک طبقہ کرپشن کو تمام مسائل کی ماں سمجھتا ہے یا جڑ سمجھتا ہے تو پھر سوچیں کہ یہ کرپشن معاشرے سے کیسے ختم ہوگی؟ کیا عدالتی نظام سے؟ تو عدالتی نظام کیسے چلے گا؟ کرپشن کرنے والے لوگ یہ عدالتی نظام بنائیں گے تو پھر عدالتیں کیا کریں گی؟ نظام بنانے والے کرپٹ، عدالت میں بیٹھنے والے کرپٹ، تو انصاف کہاں ملے گا اور نظام کیسے چلے گا؟ تو جب نظام ساتھ نہ دے تو معاملات کیسے حل ہوں گے؟ یعنی پاکستان کا یہ بھی بنیادی مسئلہ نہ ہوا، یعنی عدالتی نظام بنانے والے بھی کرپٹ ہوں اور وہ عدالتوں میں بھی ایسے لوگوں کو بٹھائیں جو ان کے ہم مزاج ہوں اور ان کی کرپشن میں ان کی مدد کریں، تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ کرپشن کو تو نہیں روک سکتے۔ تو کیا اب تک پاکستان میں ایسے نہیں ہوا یا پاکستان میں ایسے نہیں ہو رہا؟ یہ سب تو میری عمر کے بہت سارے لوگ ایک عرصے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ کرپشن کرنے والے لوگوں کے لیے عدالتی نظام اور ہے، اور غریب آدمی کے لیے جو کم پڑھا لکھا ہے اس کے لیے عدالتی نظام کچھ اور ہے۔ اور غور کریں یہ عدالتی نظام کس نے بنایا اور یہ پورا نظام کس نے بنایا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے یہ سوچیں یہ پورا نظام کس کو فائدہ دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا نظام بنانے والے نظام میں خرابی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں یا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا بین الملک دوسرے ملکوں سے لیا ہوا قرضہ پاکستان کا اصل مسئلہ ہے، تو یہ مسئلہ کیسے ختم ہوگا؟ کیا پاکستان معاشی طور پہ مضبوط ہو جائے گا؟ جو کہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا۔ ہم پاکستانی معاشی طور پر اپنے ملک کو اس وقت تک مستحکم نہیں کر سکتے جب تک ہم پاکستانی شہریوں میں کوئی ایک شخص بھی چور یا چوروں کا دلال یا چوروں کا ساتھی ہوگا یا ملک و قوم کے دشمنوں کا سہولت کار ہوگا، ان کی مدد کرتا ہوگا، ان کو سہولتیں دیتا ہوگا۔ یعنی پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم ہونے کے طریقہ کار کے لیے ہر ایک پاکستانی شہری کو ملک اور قوم سے اور اپنی ذات سے
اپنی آنے والی نسلوں سے سچا ہونا ہوگا اور اس پاک ملک کے عوام میں شامل ملک اور قوم کے چوروں اور ان کے ساتھیوں کو کم از کم ایک مرتبہ قرار واقع سزا دینا ہوگی اور ان کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اگر ان میں کوئی عدالتی شخصیت ہو یا ان میں کوئی سیاسی شخصیت ہو، کاروباری شخصیت ہو یا کسی بھی حکومت کے ادارے کی کوئی شخصیت ہو، ان تمام لوگوں کو بلا رحم کیے اور ان چوروں سے وہ تمام رقم واپس لا کر ملک کا قرضہ اتارنا ہوگا اور ملک کو مستحکم کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے عدلیہ کے جج صاحبان کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ لوگ عمر کے اس حصے میں جا چکے ہیں کہ چند دنوں میں قبر ان کا انتظار کر رہی ہے۔ وہاں کے عدالتی نظام سے بچنے کا سوچو۔ دنیا میں اگر چوروں کا ساتھ دے کر بد کرداری کر لی تو مرنے کے بعد قبر میں جو عدالتی نظام ہوگا وہاں بہت سخت رویہ رکھا جائے گا اور عوام کے دلوں میں عدالتوں کا احترام اور عزت اعتماد ختم ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، اور یقین جانے اس کا رد عمل بہت خطرناک ہو سکتا ہے، یا پھر بہت جلد موت آ جائے گی اور زمین کے نیچے قبر میں بدلہ تو مل ہی جائے گا، انصاف ہو جائے گا، کیونکہ معاملہ ایک شخص کا نہیں 25 کروڑ سے زیادہ عوام کا معاملہ ہے۔ تو ان تمام معاملات کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی حل ہے کہ 25 کروڑ سے زیادہ عوام کے دلوں میں مال اور دولت کے حاصل کرنے کی جو طلب ہے اور جو اس کی حیثیت دلوں کے اندر بیٹھ گئی ہے، اس کو کم کر دیا جائے کہ مال اور دولت کو حقیر بنا دیا جائے اور حقیر سمجھا جائے۔ ایسی مزاج بننے اور ایسے مزاج سازش ہو۔ جب مال اور دولت کی حیثیت دل میں نہیں ہوگی تو کرپشن خود بخود ختم ہو جائے گی، اور اگر دلوں میں مال اور دولت کو جمع کرنے کی فکر رہے گی تو ہر طرح کا مال گھر میں آئے گا اور اپنے بچوں کو حرام کھلایا جائے گا، اور وہ بیوقوف کم سمجھ آدمی اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہوگا۔ ایسا شہری پاکستان کے کسی بھی عہدے پر ہو، وہی اصل مسائل کی جڑ ہے۔ ایسے شہریوں کو تلاش کر کر کے ان پر محنت کرنی ہوگی اور ان کے دلوں سے مال اور دولت کو جمع کرنے کی جو فکر ہے اس کو کم کرنا ہوگا، اور مال اور دولت سے جو محبت ہے اس محبت کو ختم کرنا ہوگا کہ مال اور دولت کو جمع کرنے میں کامیابی نہیں ہے، اس میں بے عزتی ہے۔ اور آج کل کے دور میں بھی تو ہمارے سامنے ایسے بہت سارے مالدار لوگ ہیں جو کہ بے عزت ہو رہے ہیں اور بے عزت ہوئے ہیں، ان کی بڑی بڑی کہانیاں ہیں۔ تو مال اور دولت میں عزت نہیں ہے، عقل نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے، سوائے بے عزتی کے اور کچھ نہیں ہے۔ چوری کر کے مال کمانے والے آدمی کو دونوں جہانوں میں چوری کی سزا ملتی ہے۔ اس دنیا میں بھی وہ چور کہلاتا ہے، اور مرنے کے بعد جتنی بھی نسلیں آئیں گی ان کی تاریخ میں اس چور کا نام لکھ دیا جائے گا، اور آنے والی نسلیں اس کو غلط خطابات کے ساتھ پکاریں گی۔ اور اس کے مقابلے پر اگر ہم عوام کو سادہ زندگی گزارنے پر تیار کریں اور ان کا مزاج بنائیں کہ سادہ زندگی میں عزت ہے، سادہ زندگی میں سہولت ہے، امن ہے، محبت ہے، پیار ہے اور ترقی ہے، فضول خرچی میں اور نمائش میں ذلت ہے، سادگی میں عزت ہے، زندگی ہے، رشتہ داری ہے، دونوں جہانوں میں کامیابی ملتی ہے، اور مرنے کے بعد آنے والی جو نسلیں ہیں وہ ان کو عزت و احترام کے الفاظ کے ساتھ پکارتی ہے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہے۔ آپ کو اور مجھے یہ یاد رکھنا ہوگا اور اس بات کی طرف دھیان، یہ وہ طریقہ ہے جس سے پاکستان کے مسائل کم ہوں گے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ اپنی محنت سے چند شہریوں کو ایماندار بنا دیں، با اخلاق بنا دیں، اور جو اخلاق کے اصول ہیں اس پر زندگی گزارنے والا بنا دیں، اپنی ذات سے باہر نکل کر سوچنے والا بنا دیں، اپنے ملک کا وفادار اور دوسروں کے لیے جینے والا ایسا سچا پاکستانی بنا دیں، تو ایسے ہے کہ آپ نے اپنے پیدا ہونے کی زندگی کا مقصد پورا کر دیا۔ یہ ہماری پیاری پاکستانی قوم ایسی نہیں تھی، اس قوم کو خراب کرنے کے لیے بہت خرچہ کیا گیا اور بڑی محنت کی گئی، اور اتنی محنت اور خرچہ کر کے اس قوم کو خراب کیا گیا، اور اب آپ نے اور ہم نے مل کر ایسی ہی محنت کرنی ہے کہ یہ قوم دوبارہ ٹھیک ہو جائے، اور اس بات پر کہ یہ قوم اصل مسئلے کو سمجھ کر اور اس کو ٹھیک کرنے والی بن جائے، یعنی کہ ہم خیال بنانے کے لیے لوگوں پر محنت کر کے اور اپنا لائک مائنڈ کرنا ہوگا کہ وہ بھی تیار ہو کر کے دوسروں پہ محنت کرنے والے بن جائیں، اور اس کار خیر کو دیر سے دیر اور دور سے دور تک پھیلائیں۔ اور اس کام کو ہر ایک شہری اپنے محلے سے، اپنے گھر سے شروع کر سکتا ہے۔ کسی بھی عمر کا شہری ہو، چھوٹی عمر ہو یا بڑی عمر کا ہو، اپنا ہم خیال بناؤ،
माल और दौलत पर यकीन ख़त्म करो, और जब माल और दौलत पर से यकीन ख़त्म होगा तो सिर्फ एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सब कुछ होने का यकीन दिल में आएगा। तो आप अहबाब से पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह आप बात को समझ गए होंगे और अपने ज़िंदगी के औकात में से अपने आप को तैयार करके इस काम के लिए लगाएंगे कि हम पाकिस्तान के बाकी लोगों को भी इस पे तैयार करें और पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देने वाले और मोहब्बत करने वाले लोग पैदा हो जाएं, और ये चोर चकारी और इनके सहूलतकार लोग ये कम अज़ कम होते चले जाएं। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। द गेट ऑफ गाइडेंस चैनल्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे।